الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلعلك باقٍ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ بات عرض کرنے کی اللہ کی توفیق سے عاجزانہ کوشش کی جا رہی تھی کہ میں آپ اپنی نسبت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کرتے اور آپ کی جانب نسبت کرنے والے ان پر لازم ہے کہ وہ زندگی کے تمام شعبہ میں ان کے نقش قدم پر چلنے کی سڑ توڑ کوشش کریں، دین کی دعوت دینے، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے اور جنت میں لے جانے کے لیے ان کی طرف ان کا جذبہ کتنا تھا، اس سلسلے میں گزشتہ خطبہ جمعہ کے آخر میں 5ویں آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ اب اسی سے اللہ کی توفیق سے بات کا آغاز ہو رہا ہے۔ 15واں پارہ سورہ الکہف، آیت شریفہ نمبر 6۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ عرش والے رب ان پر شفقت کرتے ہوئے انہیں تلقین فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، تو کیا آپ شاید اپنی جان کو ہلاک کرنے والے
ان کے پیچھے کہ وہ اس قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے، اس پر افسوس کرتے ہوئے۔ حضرات و خواتین، میں آپ توجہ کریں، جن کی طرف ہماری نسبت ہے، ان کے سینہ اطہر میں کافروں کے لیے، اپنے خون کے پیاسوں کے لیے کس قدر تڑپ ہے کہ یہ مومن ہو جائیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں، جنت کی راہ پہ آ جائیں۔ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں باقی نفسک۔ علامہ راغب اصفہانی فرماتے ہیں بخع باخائن، اس سے مراد غم کی وجہ سے اپنی جان کو ہلاک کرنا ہے۔ ان کا معاملہ یہ تو تھا، اپنے دشمنوں کے بارے میں کیا میرے اور آپ کے سینے میں یہ جذبہ ہے اپنی اولاد کے؟ نماز کے لیے جا رہے ہیں، جوان اولاد نماز کی بجائے دیگر مشغولیات میں ہیں، تو کیا میرے سینے اور آپ کے سینے میں یہ تڑپ اٹھتی ہے کہ مسجد کی راہ جنت کی راہ ہے، اور جن کاموں میں وہ مگن ہیں وہ جہنم کی راہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے بارے میں، کافر دشمنوں کے بارے میں یہ تڑپ رکھیں، اور ہمارے سینے، اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے، اپنی اولاد کے بارے میں یہ تڑپ نہیں رکھتے۔ اللہ کے لیے کہنے والا اور سننے والے حضرات و خواتین اپنا جائزہ لیں۔ خطبہ جمعہ سے کہنے والا اور سننے والے کچھ لے کے جائیں۔ مزید توجہ فرمائیے، معاملہ کہاں تک پہنچا تھا؟ اللہ پاک کا ایک دفعہ فرمانا کافی ہے یا ناکافی؟ جواب دیجیے۔ اللہ نے یہی بات انہی الفاظ کے ساتھ قریب قریب 2 بار فرمائی۔ سورہ الشعراء آیت شریفہ نمبر 3 میں فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے کہ وہ مومن نہیں ہو رہے۔ ان کی کیفیت یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ نہیں، ایک سے زیادہ دفعہ، 2 دفعہ قریب قریب یکساں الفاظ کے ساتھ اور دیگر الفاظ کے ساتھ متعدد مقامات پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غم سے اپنی جان کو ختم کرنے سے روک رہے ہیں۔ آئیے ان آیات کریمہ کے ساتھ ایک حدیث شریف سماعت فرمائیے۔ امام مسلم رحمہ اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ ابواب امام مسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کیفیت الفاظ کے سانچے میں ڈھال دی، اور آپ کا فرمایا ہوا ایک لفظ بھی اس میں کمی بیشی نہیں۔ فرمایا مثلی و مثلکم کمثل رجل
أوقد نارا فجعل الجنادي والفراش يقعن فيها وهو يضبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم من النار وأنتم تفلتون من يدي. ارشاد فرمایا میری اور تمہاری مثال اس شخص کی ہے، اس نے آگ کو روشن کیا، کیڑے مکوڑے آگ کی طرف جا رہے ہیں، کیڑے اور مکوڑے آگ میں داخل ہو رہے ہیں اور وہ ان کو روک رہا ہے. اور کیسے روک رہا ہے؟ فرمایا میں تمہاری کپڑوں سے پکڑا ہوں، میں تمہاری کپڑوں سے کھینچ رہا ہوں، تم آگے جانے کی کوشش کر. اللہ مجھے اور آپ کو ہدایت دے. کیا میری اور آپ کی کیفیت یہ ہے؟ بہت سے نماز والے، حج اور عمرہ والے، دعوت و تبلیغ کے نام والے، صدقہ و خیرات کرنے والے، سر پہ ٹوپی رکھی اور چل دی. اس طرز عمل کی اس مبارک طریقہ سے کوئی نسبت ہے؟ کہاں وہ کہاں یہ؟ کوئی ہے نسبت؟ اگر طرز عمل کی نسبت نہیں تو ہمارا ان سے تعلق کیا ہے؟ یہ سوالیہ نشان ہے کہ نہیں میرے اور آپ کے لیے، اللہ کے لیے؟ اس سوالیہ نشان کو مٹائیں اور سب سے پہلے میں مٹاؤں. آئیے سیرت طیبہ سے اس بارے میں کچھ مثالیں سنتے ہیں، شاید کہ اللہ کی فضل و کرم سے میرا اور میرے ایسے ناکاروں کا ضمیر جاگ جائے. اور مثالیں کتنی ہیں اللہ ہی جانے. ان مثالوں میں سے پہلی مثال امام احمد بنو کنانہ کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں. اللہ کے لیے میں آپ توجہ کریں. اس شخص نے بیان کیا رضی اللہ عنہ، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوالمجاز بازار میں دیکھا. یاد فرما لیجیے کون سا بازار؟ ذوالمجاز. آپ اس کے درمیان سے جا رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ آپ فرما رہے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ. ہے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، توحید کا اقرار و اعلان کر دو. کبھی میں آپ نے بازار میں اس قسم کی آواز لگائی، ٹوپی رکھی، مفلر اوڑھا اور چپ چاپ مسجد میں آ گئے؟ مسجد میں آنا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن راستے میں ذمہ داری ہے. ہم گھر میں چپ چاپ نکلتے ہیں، بازار میں کیا کریں گے؟ اور پھر کیا ہے رد عمل ذرا دیکھیے. وَأَبُو جَہْلٍ يُحْصِي عَلَيْهِ التُّرَابَ. ابو جہل اللہ کی اس پر لعنتیں ہوں، وہ ان پر مٹی ڈال رہا ہے. وہ شاباش نہیں، جزاک اللہ خیرن نہیں. کیا جواب ہے؟ ابو جہل
اللہ کی اس پر لعنتیں ہوں، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈال رہا اور ساتھ کہہ رہا ہے یہ شخص یہ تمہیں تمہارے دین سے گمراہ نہ کر دے، وہ چاہتا ہے کہ تم اپنے معبودوں کو چھوڑ دو، لات اور عزا کو۔ پھر توجہ فرمائیے، آپ کیا نعرہ بلند کر رہے ہیں؟ بولو، رد عمل کیا ہے؟ بولو، اللہ کی اس پر لعنتیں ہو، مٹی ڈال رہا ہے، اللہ اس پر جہنم کی آگ کی بارش کی، اور ساتھ کیا بک رہا ہے، یہ شخص تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ ابو جہل ہے اور سبق کیا دے رہا، وہ چاہتا ہے اپنے معبودان لات و عزا کو چھوڑ دو۔ اب حق کی دعوت دینے والے اپنے سینہ مبارک میں ان لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی طرف رکھنے والے اس انتہائی نامناسب رد عمل پر ان کا رد عمل کیا ہے؟ راوی کا بیان سنیے، وما يلتفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے۔ پٹی ڈالنے والا ملعون ڈالتا رہے، تنقید کرنے والا بدبخت تنقید کرتا رہے۔ میں بدن بولی کیا ہے، باڈی لینگویج کیا ہے، یہ باتیں، یہ مٹی کا ڈالنا، یہ بیجا تنقید کرنا مجھے اپنے مشن سے نہ روکے گا۔ میرا جذبہ، میری طرف ان ہوچے اور گھٹیا ہٹ کھنڈوں سے نہ دبے گی نہ مٹے گی، میں اپنے مشن پر جاؤں۔ آئیے ایک اور مثال مبارک میرے ساتھ سماعت فرمائی۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے حضرت ربیعہ بن عباد الدؤلی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، انہوں نے بیان کیا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مینا میں، یا اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے، سننا سنانا ہمارے خلاف حجت نہ بن جائے، ہمارے لیے حجت بنے۔ خوب توجہ کیجئے، ابھی میں آپ کیا سننے والے، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مینا میں دیکھا۔ کب دیکھا؟ مینا میں، جو بات معلوم ہوتی ہے حج کے موسم میں۔ تو کیا کر رہے تھے؟ لوگوں کے خیموں میں جا رہے۔ اتنی بڑی شخصیت، اللہ کی ساری مخلوق میں ان کے برابر کا کوئی نہیں۔ خیمہ خیمہ کون گھومتا ہے؟ ایک ایک دروازے پر چودھری صاحب کون جاتا ہے؟ فقیر جاتا ہے۔ اور یہ سرور دو عالم مانگنے کے لیے نہیں، دینے کے لیے جاتے ہیں۔ کیا دینے کے لیے؟ جنت کا راستہ دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ کبھی میں آپ بھی کسی کے پاس گئے؟ اب بھی اللہ مجھے آپ کو ایمان عافیت سے بار بار مینا لے جا۔ اب بھی غریب لوگ خیموں میں آتے ہیں اور لوگ حسب استطاعت
ان کی جھولی میں کچھ نہ کچھ ڈالتے ہیں، اللہ ہمیں بھی وہاں لے جائے۔ اور ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین خیمہ خیمہ جا رہے ہیں، کیوں؟ آواز لگا رہے ہیں، فرما رہے ہیں یا ایھا الناس ان اللہ یأمرکم ان تعبدوا ولا تشرکوا بہ شیئا۔ اے لوگو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ان کی عبادت کرو اور ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور ساتھ دیکھیے شیطانی کوشش، وَوَرَاءَهُ رَجُلٌ، آپ کے پیچھے ایک شخص ہے اور وہ کہہ رہا ہے یا ایھا الناس ان ھذا یأمرکم ان تترکوا دین آبائکم۔ اے لوگو، یقیناً یہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دو۔ ربیہ بیان کرتے ہیں فسألت عن هذا الرجل، میں نے اس شخص کے بارے میں پوچھا کون ہے یہ، تو لوگوں نے بتلایا وہ ابو لہب ہے۔ اللہ جانے اس واقعہ میں کیا کچھ ہے۔ دو باتیں ان پر مزید توجہ کریں۔ پہلی بات، مینا میں انجان لوگ ان کے خیموں کے دروازوں پہ جانا بظاہر فقیروں والا کام ہے، لیکن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی طرف میں یہ کام سر انجام دے۔ اور دوسری بات، اس کام کے کرتے ہوئے داد و تحسین نہیں، جزاک اللہ اور عزت افزائی کے نعرے نہیں، اپنے ہی خاندان کا ایک بڑا ساتھ ساتھ تنقیدی بات بھی کر رہا ہے۔ مزید توجہ فرمائیے، آپ کا یہ مبارک عمل ایک دفعہ دو دفعہ نہیں، بلکہ مکہ مکرمہ کی نبوی زندگی میں آپ مسلسل یہ کام کرتے رہے۔ بالفاظ دیگر ہر سال اسی مشن پر جاری رہے۔ ایک اور بہت بڑا فلسفہ، شیطانی فلسفہ، جو اچھے لوگوں میں بھی ہے، کیا ہے؟ رشید نماز پڑھو، بس کہانی تمام ہوئی۔ سمجھا کہ میں نے چاند پہ قدم رکھ لیا، اور ساتھ ہی بیگم صاحبہ فتویٰ دینے کی بھی تیار۔ ایک دفعہ کہنا چاہیے جوان بچوں کو، گھر میں توقع پیدا ہوتی ہے۔ اور یہی بچہ اگر فیکٹری میں ابا کے ساتھ ہے، ذرا دیر کرے تو بابا اور ماما ایک دفعہ کہتے ہیں۔ اگر یونیورسٹی جاتا ہے، لیٹ ہو جائے تو پھر بابا اور ماما چپ رہتے ہیں۔ مکر و فریب کی کہانیاں ہیں جو ہم نے بنا رکھی ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کو خوب ڈاج کیا۔ عرض یہ کر رہا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ مبارکہ 1 سال نہیں، مکہ مکرمہ کی نبوی زندگی میں جاری رہا۔ سماعت فرمائیے، امام حاکم حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، بلا شبہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک موسم میں لوگوں کے پیچھے جاتے رہے، یعنی حج کے موسم میں لوگوں کے پیچھے جاتے رہے، اور صرف موسم ہی میں نہیں، توجہ فرمانا، مجنہ میں، اوقاز میں اور لوگوں کے گھروں میں۔ مجنہ اور اوقاز سے مراد یہ ہے، عربوں کے ہاں میلے ہوا کرتے تھے مختلف جگہوں پر، لوگ وہاں جمع ہوتے میلوں کے لیے، کھیل تماشے کے لیے، چیزوں کی خرید و فروخت کے لیے، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سودا، جس ایسا سودا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، وہ دینے کے لیے اور بغیر معاوضہ کے نہیں بلکہ جنت کی بشارت کے ساتھ دینے کے لیے وہاں پہنچ۔ اور کتنی دفعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 10 سال تک وقت ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ الرحمن واقعہ کے اسی حصہ سے آئندہ گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہدایت دے اور اپنی رحمت سے اس مبارک طرف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے کنبوں کو اور پوری امت کو چلا دے۔ اسی میں ہماری خیر ہے، ہماری امت کی خیر ہے، ہمارے کنبوں کی خیر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وگرنہ ہمارا جو حال ہے نہ وہ اچھا ہے۔ اور اگر ہم اسی طرح رہے، اللہ سے خیر کی دعا تو کرتے ہیں لیکن راستہ خیر والا نہیں، شر والا ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں۔ اللہ خیر والی راہ پہ چلائے اور شر والی راہ سے اپنی رحمت سے بچے۔ وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے جب میں پارکنگ کے دروازے پر پہنچا، میرے ساتھ ہی میرے ایک بھائی، نہایت پیارے بھائی، عزیز دوست، جو عام طور پر یہاں بیٹھا کرتے تھے، یہاں وڈائی صاحب ہے، کرسی پر ٹھیکیدار محمد اسلم، کم و بیش ہم دونوں اکٹھے داخل ہوئے، آج اس جمعہ کے دن قبر کے نیچے جا چکے ہیں۔ میرے گمان کے مطابق توحید و سنت کے پروانے بہت ہی زیادہ دین کی بات کا شوق اور طلب رکھنے میں، اللہ سے عاجزانہ التجا ہے، اللہ ہمارے اس پیارے بھائی کو، عزیز دوست کو اعلیٰ علیین میں جگہ دے، ان کے گناہوں کو معاف کرے، درجات کو بلند کرے، ان کے پسماندگان کو ان کے لیے صدقہ جائے۔ اور اس سے کچھ دیر پہلے، کچھ سال نہیں، کچھ ہفتے پہلے، ہمارے ایک اور عزیز بھائی اور پیارے دوست ڈاکٹر عمر صاحب خطبہ جمعہ میں، جہاں شفقت صاحب کے کم و بیش قریب کرسی پر بیٹھے، جمعہ پڑا، اس کے بعد آئندہ جمعہ شدید بیمار، پھر بیمار، پھر بیمار، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ ان کی بھی مغفرت کرے، پسماندگان کو صبر دے اور ان کے لیے صبر جمیل بنے۔ حضرات و خواتین، میرے اور آپ کے لیے درس ہے، نصیحت ہے۔
کسی کو خبر ہے یہ جمعہ ہم میں سے کس کی زندگی کا آخری جمعہ ہے؟ جمعہ کی بات تو دور، اللہ گواہ ہے کچھ خبر نہیں عصر کی نماز میسر آئے کہ نہ آئے۔ آئیے عزم کریں، ارادہ کریں، مولا کریم زندگی کا جو لمحہ میسر ہے گناہ سے بچنا ہے، نیکی کی راہ پہ آنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إبراهيم إنك حميد مجيد